السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ تجارتی سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ سامان تجارت سے مراد یا مال تجارت سے مراد وہ سامان ہے جو تجارت کے مقصد سے جمع کیا گیا ہو، جس کو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو، یعنی جس سامان کی، جس مال کی تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے اس مقصد سے سامان یا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے کہ عام طور سے دکان ہوتی ہے اور دکان میں مال ہوتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جب وہ یعنی اس کی مالیت نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال پورا ہو جائے۔ کیا طریقہ ہے مال تجارت کی زکوٰۃ نکالنے کا؟ کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تجارتی سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دکاندار اپنی پونجی کا اندازہ لگائے، جو بھی سرمایہ اس کے پاس ہے اس کا تخمینہ لگائے، اور دکان میں یا دکان سے باہر جو بھی سامان ہیں اس کا وہ اس کی قیمت لگائے، اس کی مالیت مقرر کرے موجودہ ریٹ کے حساب سے۔ اگر وہ مالیت، وہ قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر 1 سال پورا ہو گیا ہے تو 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکال دے۔ لہٰذا ہر دکاندار کو چاہیے، جو بھی تجارت کرتا ہے، جس کے پاس بھی دکان ہے، جو بھی مال خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سال میں 1 بار پوری تفصیل کے ساتھ اپنی دکان کا، اپنے مال، اپنے سامان تجارت کا حساب کرے، اور اس کے پاس جو بھی سامان تجارت یا مال تجارت موجود ہے اس کی مالیت مقرر کر کے اس کو نوٹ کرے، اور وہ دیکھے کہ اگر سال بھر گزر چکا ہے، یعنی یہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو پھر وہ 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ دکان کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہوتا ہے، نقد، ادھار، بقایا اور اس طرح کے کئی ایک مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو سامان تجارت ہے یا مال تجارت ہے اس کی قیمت یا اس کی مالیت کا اندازہ لگانا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے اتنا یاد رہنا چاہیے کہ تجارت میں جو اپنی اصل پونجی ہے، جو اپنا نجی سرمایہ ہے، اسی پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ایسا مال ہے جو دوسروں کو دینا ہے،
یعنی کسی سے مال خریدا ہے اور اس کو پیسہ ابھی نہیں دیا ہے، اس کو پیسہ دینا ہے، تو اس پیسے پہ، اس مال پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کچھ مال ڈیڈ اسٹاک میں ہے، اب نہیں بکے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کچھ مال یعنی روپیے گاہک کے پاس پھنسا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی تجارت میں دوسرے کا مال بھی لگا ہوا ہے، دوسرے کی رقم بھی، دوسرے کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ زکوٰۃ کس مال میں ہے؟ جو اسٹاک میں ہے زکوٰۃ، وہ مال جو گراہک سے لینا ہے، پھنسا ہوا نہیں ہے، وہ دینے والا ہے، وقت پر دے گا۔ جو نقد موجود ہے دکاندار کے پاس، تاجر کے پاس، جو بینک بیلنس ہے، جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے، کسی کو رقم ادھار دی ہوئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ واپس کر دے گا، اپنی رقم جو دوسری جگہ لگی ہوئی ہے، کچھ مال خراب ہو جاتا ہے اور کم دام میں بکتا ہے، تو اس قسم کے مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو بھی بیان کیے گئے آپ کے سامنے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح سے ایک دکاندار، تجارت کرنے والا اندازہ لگا سکتا ہے، تخمینہ لگا سکتا ہے کہ کس کس سامان پر زکوٰۃ ہے، کس کس مال پر زکوٰۃ ہے، اور وہ یہ تخمینہ بھی لگائے کہ اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ سال بھر پورا ہو جائے نصاب کے پہنچنے پر، یعنی نصاب پہنچے اور سال پورا ہو جائے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے، 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دے۔ گاہک کے پاس جو مال پھنسا ہوا ہے، جو رقم پھنسی ہوئی ہے، یا کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، کسی کو جو ہے یا قرض کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے، اور وہ رقم پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وقت پر ملنے والی نہیں ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ واپس کرے، سال، 2 سال، 3 سال کے بعد، تو اس سال جو یہ اپنے پورے سرمایے کی زکوٰۃ نکالے گا، تو اس واپس کی ہوئی رقم کو بھی جو ہے نا، جو گاہک کے پاس پھنسی ہوئی تھی یا کسی کے پاس تھی، واپس کیا، تو اس کو بھی اس میں شامل کرے گا اور پورے سرمایے کے ساتھ اس کو شامل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اس بیچ میں جو 2-3 سال کا وقفہ گزر گیا اس مال کے اوپر، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو یہ ہے طریقہ تجارتی سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ سامان تجارت میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا پرواہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، اس پر بھی، اس کو عروض التجارہ کہتے ہیں عربی میں، تجارتی سامان پر بھی شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی مالیت ہوتی ہے نا، وہ اس سے کمانا مقصود ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے روپے پیسے ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ تمام مسلمانوں کو تمام جو اسلامی فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، خاص طور سے جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس کی بھی توفیق عطا کرے کہ ہر مسلمان، اگر اس کے پاس کوئی بھی ایسا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اگر نصاب کو پہنچ جائے اور سال پورا ہو جائے، رقم وغیرہ ہے، سونا چاندی وغیرہ ہے، تو سال کا پورا ہونا اس میں ہوتا ہے، تو اللہ توفیق دے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے اور جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے ان تک وہ زکوٰۃ کو پہنچائے۔ اللہ رب العالمین
اس کے صلے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتوں اور سعادتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔